اپنے بچے کو جاہل مت رکھیے، پڑھائیے۔ اگر اس کو جاہل رکھے نا، جاہل رکھ دیے تو آپ جب بوڑھا ہو جائیے گا نا، کھٹا میں بہن کے مارے گئے۔ تعلیم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان، عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ نے بے شمار دولت دیا ہے، خانہ کعبہ کا کرنا، حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ۔ اچھا ایک بات اور بیان رکھیے، بچے کو پڑھانے میں اگر خرچ کرنا پڑے پیسہ، آپ یقین نہیں کریں گے، لوگ کہتے ہیں کہ ہو یہ جلسہ کریجیے مولوی صاحب، 30,000 40,000 20,000 ٹکا لیجیے ایک جلسہ میں، اتنا پیسہ کریجیے کیوں؟ میرا 2 بچہ کوٹا میں پڑھتا ہے، میرا 2 لڑکا کوٹا میں پڑھ رہا ہے، میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بیٹی گھر کے اندر میں میڈیکل کی تیاری کر رہی ہے، ایک چھوٹا بیٹا اس کو عالم بنائیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جو بھی میں کما رہا ہوں بچوں کے پیچھے خرچ کر رہا ہوں، میں نے دولت جمع نہیں کیا، نہیں دولت جمع نہیں کیا الحمدللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں جو کماتا ہوں بچوں کو میں تعلیم پہ خرچ کرتا ہوں، اس لیے خرچ کرتا ہوں، اس کے لیے ہم دولت جمع نہیں کر رہے ہیں، وہ پڑھ لے گا نا تو وہ دولت جمع کر لے گا، وہ پڑھ لے گا نا دولت جمع کر لے گا۔ اس لیے مسلمانوں، آج عالم کیا ہے آپ کو پتا نہیں ہے، یہ یہودی فلسطین کی جنگیں ہو رہی ہے، اسرائیل اور فلسطین میں جنگیں ہو رہی ہیں بھائی، ارے پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، موبائل دیکھتے ہوں گے نا۔ یہ یہودی قوم 1 کروڑ یہودی ہے، 1 کروڑ یہودی ہے، پوری دنیا کے اندر میں حکومت کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہودی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے وہ بچہ کھڑے ہونے کے لائق ہو جاتا ہے، تو وہ یہودی اپنے بچے کو ایک ہاتھ میں کتاب دیتا ہے، ایک ہاتھ میں قلم دیتا ہے۔ آج ساری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے یہودی، اس کی وجہ یہ یہودی، یہ موبائل کس کا ہے؟ یہودی نے ایجاد کیا ہے۔ اس موبائل میں فیس بک ہے، یہ فیس بک کا مالک کون ہے؟ ایک یہودی ہے۔ اس موبائل میں واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا۔ اور قربان جو سنو، یہ جو کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے ٹیکنالوجی یہودی کا ہے۔ یہودی آج آگے کیا ہو؟ اس لیے یہودی آگے ہے کہ وہ تعلیم ایجوکیشن کو فوکس کرتا ہے، یہ نہیں کھاتا، بھوکا رہ جاتا ہے، لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو پڑھائیں گے، میرے بھائی ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ میری بیٹیوں، میری بچیوں، تعلیم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا۔ اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں، یہاں بہت ساری بیٹیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہے، سنو میری بچیوں سنو، اگر تمہارا باپ پڑھانا نہیں چاہے نا، پڑھانا نہیں چاہے، تمہارے باپ کے پاس پیسہ نہ ہو، تو مولانا مبارک صاحب سے میرا نمبر لے لینا، میرا نمبر لے لینا، ہم کو کال کرنا، تمہارا پیسے کا انتظام میں کروں۔ ان بچیوں کا میں منبر رسول پر کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، تمہارا تنخواہ کا ذمہ داری میری ہے، تمہارا خرچ ہم اٹھائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا ہر بیٹی پڑھی لکھی ہو، ہماری قوم کا ہر بچہ پڑھا لکھا ہو۔ اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے، آج کوٹ کچہری میں جائیے نا، اب تھانہ میں جائیے نا، کتنے مسلم کمیونٹی کے لوگ ملیں گے آپ کو۔ افسوس کا مقام ہے، اس لیے کہ ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچیوں، پڑھنا چاہے وہ ایک وقت بھوکا رہنا پڑے، لیکن اسکول جانا، مدرسہ جانا، تعلیم کو حاصل کرنا، ہو قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا دیکھیے گا، یہودی لوگ یہ جو لائف بوائے صابن لگاتے ہیں نا، ارے لائف بوائے صابن لگاتے ہیں، لائف بوائے صابن لگاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ یہودی کا ہے۔ لائف بوائے صابن یہودی کا ہے، لکس صابن یہودی کا ہے۔ اچھا یہ کریم ہے، یہ کریم کا نام کیا نام ہے؟ فیئر ایئر ہیلڈر شولڈر کریم کی نام جی ہو؟ اور فیئر لولی، ہاں ہم بھول جاتے ہیں، فیئر لولی
یہ یہودی کا ایجاد کیا ہوا کریم ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں تعلیم حاصل کرو, ایجوکیشن حاصل کرو, چاہے جو بھی ہو جائے. اور میں ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کو پڑھانے میں خرچ کیجیے. اگر زمین بیچنی پڑے تو زمین بیچ کر اپنے بچے کو تعلیم دیجیے. وہ زمین رکھ کے کیا کیجیے گا؟ اس کو نہیں پڑھائے, جاہل چھوڑ دیا آپ نے. آپ جاہل چھوڑ کر مر گئے کہ نہیں پیسہ نہیں جا ہمارے پاس, ہم کہاں سے پڑھے بھی؟ یہ زمین جی زمین, تو زمین بیٹا جاہل چھوڑ کر آپ مر گئے, وہ بیٹا تو زمین کو بیچ دے گا, وہ بیچ کے اڑا پھڑا کے برابر کر دے گا. اس لیے کہ تعلیم اس کے پاس نہیں, اسے اہمیت کیا ہوگی زمین کی. اس لیے اگر زمین بیچنی پڑے تو زمین بیچ کر اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو تعلیم دینا. تعلیم سے کبھی محروم نہیں کیجیے گا, اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہماری ماں بہت سارے لوگ آ گئے. ایڈمیشن فیس میں 50% چھوٹ کے ساتھ داخلہ لیا جا رہا ہے. اور دیکھیے الحمدللہ یہ ہمارا قاری مبارک صاحب الحمدللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمیشن فیس بچے کا نام لکھائی یہ ½ چھوٹ دے رہے ہیں. جہاں مان گئے کہ 500 روپیہ ایڈمیشن فیس ہے, یہ 250 روپیہ لے رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو پہلی فرصت میں الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس, ایڈمیشن کا پیسہ نہیں ہے, مان گئے کہ 250 روپیہ بھی نہیں ہے, آپ ہم کو فون کیجئے گا, آپ کے بچے کا ایڈمیشن میں کراؤں. اگر قاری مبارک صاحب کو پیسہ بھیجنا ہوگا میں بھیجوں گا انشاءاللہ. میں سفارش کروں گا کہ اس بچے کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, اب اس کا نام فری میں لکھیے انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اپنے بچے کو جاہل مت رکھیے. ابھی ایک لڑکا کا نام تھا اسلام, ابھی وہ جلسہ میں ایوے کیا تھا. ابھی وہ جلسے میں بھی کیا تھا, سوچ رہا تھا کہاں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے. حضرت تقریر کر رہے تھے, ایک جملہ آ گیا. حضرت نے بولا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے. وہ سوچل کہ ہو گیا مولوی صاحب ہمارا کرن جانے لگی, مولوی صاحب ہمارا پہچانے لگی. پیچھے نہیں بیٹھا, پیچھے سے اٹھ کر کے آ کے بیچ میں بیٹھا. حضرت پھر کچھ دیر کے بعد بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے. وہ بیچ اٹھی کا ابھی آگوں بیٹھ. لاسٹ میں حضرت بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے. تو اسلام کھڑا بھی لی. مولوی صاحب کہا کہ اب کہاں بیٹھو, تو منہ ہم بیٹھو نا. نوجوانوں میرے بچوں, اس لیے تعلیم کو حاصل کرنا, تعلیم کو فوکس کرنا, لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھنا. سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ قرآن. میرے بچوں میری بیٹیوں سب سے پہلے قرآن پڑھنا. قرآن پڑھ لو, پھر اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ میٹرک کرو. اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ جو کرنا انٹر کرنا انٹر کرو. MBBS بننا ہے, چاہے انجینئر بننا ہے, جو بننا ہے سب بنو, لیکن سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھنا. اس لیے کہ اللہ کا قرآن پڑھو گی, اللہ تیرے گھر میں برکت دے گا, اللہ تیری علم میں برکت دے گا, اللہ تیری روزی کو بڑھا دے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ وبا سے بچائے گا, بلا سے بچائے گا, اللہ تیری حفاظت عطا فرمائے گا. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں.